بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ آپ کو جہاں بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہاں گاہے بگاہے ایک بات آپ کو ضرور سننے کو ملتی ہوں گی، وہ یہ کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اپنی مسجدوں میں اور اسٹیج میں اور محفلوں میں یہ بات کہتے ہوئے سننے میں آئیں گے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اس دنیا کا وجود نہ ہوتا، اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو اس دنیا کا وجود نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر وہ لمبی چوڑی داستان اور آسمان اور زمین میں کو ملا دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، یہاں تک کہ غلو کر جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ ہم عقل اور نقل کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی
اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. کہتے ہیں اپنے اسٹیج میں، اپنی تقریروں میں اور اپنی تحریروں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لولاک ما خلقت الافلاک، یعنی اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو نہیں بناتا. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لولاک ما خلقت الدنیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں ہوتے تو میں اس دنیا کو نہیں بناتا. یعنی میں نے اس دنیا کو بنایا ہے آپ کے صدقے میں، اس دنیا کو میں نے بنایا ہے آپ کے لیے بنایا. اگر آپ نہیں ہوتے، پھر دوسری حدیث میں ہے کہ سورج نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو چاند نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو جنت نہیں ہوتی، آپ نہ ہوتے تو جہنم بھی نہیں ہوتے، آپ نہ ہوتے تو یہ ستارے نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ دنیا ہی نہیں ہوتی، دنیا کے اندر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں. اس حدیث کو ہم عقل اور نقل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. جیسا کہ حسن بن محمد الصغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاحادیث موضوعہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے. اور کئی محدثین نے تو اس حدیث کو ضعیف کہا. جہاں بات ضعیف کی آتی ہے تو دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء کی زبان سے میں نے اپنی کانوں سے سنا، کئی سال پہلے انہوں نے کہا اور وقتاً فوقتاً لوگ کہتے بھی رہتے کہ ضعیف حدیث، کیا حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے؟ یہ اہل حدیث ہر ایک حدیث کو ضعیف قرار دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان کے ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو کیا اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے؟ جو آدمی آپ بزرگ ہو جائے، ضعیف ہو جائے تو کیا اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث اگر کسی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو اہل حدیث اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے کیونکہ وہ ضعیف ہو جاتے. اب یہ لاجک عوام الناس کے ذہن میں بٹھائی جاتی ہے، یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے. عوام الناس بھی یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا واقعی حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ حدیث تو حدیث ہے. اب ان کو کوئی بات بتلائی جائے ان کے سامنے میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تو یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ہمارے علماء اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے رہبر ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے باتیں بتلا رہے ہیں، آیا وہ جھوٹ بولیں گے؟ وہ ان کی زبان سے جھوٹ نکلے گا؟ اتنے سارے علماء جو اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، اس بات کو بیان کر رہے ہیں، کیا وہ جھوٹ بیان کریں گے؟ یہ آج آپ کے پیداوار ہیں، آپ اس صدی کے پیداوار ہیں اور اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے باتوں کو، ہماری ان باتوں کو رد کر دیا جاتا. بڑے عالم ہیں، بڑے علماء ہیں، بھلا ان کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ ان کی بات پتھر کی لکیر، جو بول دیا صحیح بول دیا. اب چاہے حدیث ضعیف ہو، موضوع، اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم الحمدللہ اہل الحدیث بزرگوں کی سب سے زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں.
ہمارے سے زیادہ شاید ہی کوئی بزرگوں کا عزت و احترام کرتا ہوگا. ہم اپنے بزرگوں کا عزت و احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں. ہم اپنے اکابرین کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے ائمہ کی انہی باتوں کو مانتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہوتی ہیں. ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، ان کی وہی بات مانتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہوتی ہیں. کیونکہ ان ائمہ کا خود بھی یہ فرمان ہے، ان کا یہ قول ہے کہ اگر میری بات قرآن اور حدیث سے ملتی ہو تو اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے، قبول کر لیجئے، اور اگر میری بات قرآن اور صحیح حدیث سے نہ ملتی ہو تو اس کو رد کر دیجئے. تو الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کا سب سے زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں. رہی بات ضعیف کو نکالنے کا، تو آپ ضعیف کو نکال دیتے. اگر اس کو عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو آپ سب سے زیادہ بزرگوں کی توہین کرتے، آپ سب سے زیادہ ضعیفوں کو نکال دیتے اپنے گھروں سے. آپ مارکیٹ میں، بازار میں، اپنے قول میں، اپنے تحریر میں، سب جگہ بزرگوں کو، ضعیفوں کو چلاتے رہتے. ہم الحمدللہ اہل حدیث بزرگوں کو اور ضعیفوں کو گھر پہ آرام سے عزت کے ساتھ میں بیٹھاتے ہیں. اگر لوجک ہی اگر بتلانا ہے تو، اگر لوجک کے حساب سے دیکھنا ہے تو آپ ضعیف حدیث کو سب جگہ چلاتے ہیں لیکن ہم ضعیف کو اپنے گھروں میں بٹھا کے رکھتے، اس سے کام نہیں لیتے. ہم بزرگوں کا ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مدد نہیں کرتے، آپ ان سے باقاعدہ کام لیتے. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح، حسن، ضعیف اور اسی طریقے سے جو اصطلاحات ہیں محدثین کے، یہ محدثین نے اس کو وضع کیا ہے تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے. ورنہ کوئی بھی اہل حدیث اپنے من مانے طریقے سے کسی چیز کو، کسی حدیث کو ضعیف نہیں قرار دیتا. محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو ضعیف ہوتی ہے. تو اس حدیث کے اندر میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ لولا کا ما خلقت الافلاک یا لولا کا ما خلقت الدنیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اور بھی بہت سارے محدثین اس حدیث کو موضوع قرار دیتے ہیں. اب اس حدیث کو ہم نقل کی روشنی میں یا عقل کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہا گیا ہے اس حدیث کے اندر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو اس دنیا کا وجود نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات تو جان یہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اپنے مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، چاہے انبیاء ہو، چاہے رسول ہو، چاہے کتب ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف کسی چیز کو اتنا کہتا ہے کن، ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے کیا، ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں ہمارے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے میں دنیا کو کیسے پیش کر رہا ہے اور ہم دنیا کو کیسے، کس طریقے سے لے رہے ہیں، اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے اور غور سے سمجھ لیجئے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے تعلق سے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے. کھیل اور تماشے سے بڑھ کر اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے میں دنیا کو ایک کھیل تماشا بنا رہا ہے، اس کو بنا کر کے پیش کر رہا ہے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر میں زیادہ دل نہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ساری کی ساری ملعون زدہ ہے، اس دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ نے اس دنیا پر لعنت بھیجی ہوئی ہے کچھ چیزوں کو چھوڑ کر کے، جیسے اللہ کا ذکر، نیک عورت، اور اسی طریقے سے جو علم سیکھتے ہیں اور جو علم سکھلاتے ہیں، ان چند چیزوں کو چھوڑ کر کے باقی ساری دنیا کی چیزوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ تو یہ دنیا ملعون زدہ ہے، لعنت زدہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ کے سامنے میں جاننے کی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سنن ابن ماجہ کی صحیح درجے کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف لے گئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے۔ چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر نشان پڑ چکا ہے، لال لال داغ پڑ چکا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھا کہ کہاں یہ دنیا دار لوگ، کہاں وہ بادشاہ، کہاں وقت کے حاکم جن کے لیے مخملی گدیاں بچھائی جاتی ہیں، کہاں وقت کے بادشاہوں کے لیے قالین بچھائے جاتے، تخت بچھایا جاتا، جن کے لیے فرش بچھایا جاتا، اور وہ گاؤں تکیے پر آرام سے لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے سارے لوگوں سے معزز ہے، دنیا کے اندر میں سارے لوگوں سے باعزت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا یہ اس طرح کا، دنیا کا سب سے بڑا آدمی، دنیا کا سب سے معزز آدمی ایسے سو رہا ہو کہ جس کی پیٹھ مبارک پر نشان پڑ گیا ہو، داغ پڑ چکا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو ان کو بڑا ترس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے لیے ایک بچھونا بچھا دیا جاتا، آپ کے لیے ایک فرش بچھا دیا جاتا تاکہ آپ آرام اور سکون سے سو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں، اپنے فرمان مبارک میں ہمارے لیے پیغام کیا دیا؟ ہمارے لیے پیغام یہ دیا ہے کہ دیکھیے محبت ہوتی کیسی ہے، اور دیکھیے اس دنیا کی حقیقت ایک محبت کرنے والے کے نزدیک کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ما انا والدنیا، بھائی میرا اور دنیا سے کیا سروکار ہے، میرا اور دنیا سے کیا مطلب ہے، میرا اور دنیا سے کیا واسطہ ہے۔ انما انا والدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی آدمی ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہو، آرام کر رہا ہو، تھوڑی دیر ہوا کھایا، تھوڑی دیر سستایا، اور سستانے کے بعد ثم راحا، اس کو راحت مل گئی، اس کو آرام اور سکون مل گیا، وترکها، اور اس کو چھوڑ کر کے چلتا بنا۔ بس ہماری دنیا کی مثال یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اس حدیث میں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے پاگل مت بن جائیے، اتنے دیوانہ مت بن جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملا دیجئے۔ اتنا غلو مت کر جائیے آپ کہ جہاں اللہ رب العالمین کی صفات ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے ملا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، اور اللہ رب العالمین کی صفات اور اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ۔ خالق کو مخلوق سے مت ملائیے، یا مخلوق کو خالق سے مت ملائیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں محبت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دنیا سے محبت مت کیجئے. محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ہمیں اور آپ کو دیے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہمارے لیے اور آپ کے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن ہمارے لیے اور آپ کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں, اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے. اسی کا نام محبت ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ آپ غلو کر جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی یہ مثال بیان کی ہے کہ بس یہ دنیا کیا ہے, ہم سب مسافر ہیں. جیسے ایک مسافر چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے میں آرام کرتا ہے, سکون حاصل کرتا ہے, تھوڑی دیر سستا لیتا ہے اور اس کے بعد اس سایہ دار درخت کو چھوڑ کر کے آگے چلا جاتا ہے. ہم سب مسافر ہیں, اس دنیا میں آئے ہیں. دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے. جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں استفادہ کرنے کا حکم دیا ہے, فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے, فائدہ اٹھا لیجئے, استفادہ کر لیجئے. وقت متعینہ آئے گا, اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا اور ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. بس اتنی ہی ہماری حیثیت ہے اس دنیا کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر میں ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں. دوسری حدیث دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کی حقیقت ہے کیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 7418. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بکری کے بچے جو کہ مرا ہوا تھا, چھوٹی سی بکری جو مری ہوئی تھی, اس کے پاس سے گزرے. اس کا کان چھوٹا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ کے ارد گرد میں گھیرے میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مری ہوئی بکری کے کان کو پکڑا اور پکڑ کے اٹھایا اور صحابہ میں اعلان کیا, کون اس کو 1 درہم کے بدلے میں لینا پسند کرے گا؟ مری ہوئی بکری کو کون 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو دنیا کی معمولی سے معمولی, حقیر سے حقیر چیز کے بدلے میں بھی اس مری ہوئی بکری کو لینا پسند نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, اگر کسی چیز کے بدلے میں لینا نہیں پسند کرتے ہو تو یوں ہی لے لو, لے جاؤ, ہو سکتا ہے تمہارے کچھ فائدہ آ جائے, تمہارے کچھ کام آ جائے. اس کے کھال نکال لو, اس کے کھر نکال لو, اس کی ٹانگ نکال لو, کسی چیز سے بھی تم استفادہ کر لو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ بکری زندہ تھی تب بھی یہ ہمارے کام کی نہیں تھی, اس وجہ سے کہ اس کا کان چھوٹا تھا, یہ ہمارے لیے بالکل عیب دار ہے. اور جب یہ مری ہوئی ہے تو مری ہوئی تو ویسے بھی ہمارے کچھ کام کی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم, اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا اور حقیر ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا ایک مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا اور حقیر ہے. اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا اور حقیر کے لیے ہم سب کیا کرتے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ دیتے. اس گھٹیا دنیا کے لیے اپنے ایک بھائی کو قتل کر دیتا. اس دنیا جو گھٹیا اللہ رب العالمین کے نزدیک جس کی حقیقت ایک مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے, ہم اس کے لیے آگے بڑھتے, اس کے لیے اپنے بھائی کو سبقت کرتے, ریس لگاتے, دوڑ لگاتے, بھائی کا خون کر دیتا اس دنیا کی زندگی میں, اس دنیا کو پانے کے لیے, اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. کتنے بڑے بیوقوف. اگر آپ کو ایک مری ہوئی بکری دی جائے تو آپ کی عقل یہ کہے گی کہ اس مری ہوئی بکری کو کون لے گا؟ آپ سب سے زیادہ عقل مند, سب سے بڑے عقل مند, لیکن اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا دنیا سے آپ دل لگا رہے ہیں, اس کو اپنا رہے ہیں اور اس کے لیے سارے اوقات کو برباد کر رہے ہیں. آپ سے بڑا بیوقوف اور آپ سے بڑا پرلے درجے کا احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو, حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب آپ اس دنیا کو, اس بری ہوئی بکری کو نہیں لے سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اس دنیا سے ویسے دل مت لگائیے, اس دنیا سے ایسے ہی نفرت کیجئے جیسے کہ آپ ایک مری ہوئی بکری سے نفرت کرتے ہیں.
بس یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ ملک کے اندر میں کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ میں دیکھوں, تاکہ تمہاری آزمائش ہو, تمہارا امتحان ہو کہ تم میں کا کون اچھا عمل کرتا ہے, عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے, اللہ رب العالمین نے یہ موت دی ہے, اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہے. اس دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ امتحان گاہ ہے. ہم یہاں پہ امتحان دیں گے, جیسا امتحان میں کامیاب ہوں گے اللہ رب العالمین ہمیں اسی کے حساب سے ہمیں جزا اور سزا دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. آخری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جامع ترمذی کی روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی 4110 نمبر حسن درجی کی روایت ہے, سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے 1270 اور 1271 نمبر کی آیت ہے, اور اسی طریقے سے مشکات المصابیح وغیرہ کی روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے, صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت یا اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. اللہ رب العالمین کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. اللہ رب العالمین اس دنیا کو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر سے بھی زیادہ گھٹیا اور حقیر ہے. اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنے ذرہ برابر بھی حیثیت ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی, اللہ رب العالمین اس کو ذرہ برابر بھی اس کو بھاؤ دیتا, اس کی حقیقت کو اللہ رب العالمین سمجھتا, تو اس دنیا کے اندر میں کافروں کو ایک گھونٹ پانی پینے نہیں دیتا. اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے, اللہ کی نافرمانی کرتے, اللہ کے ساتھ میں کفر کرتے. اگر آپ کے ساتھ میں کوئی کفر کرے, اگر آپ کے ساتھ میں کوئی معصیت کرے, کوئی نافرمانی کرے, اگر آپ کے ساتھ میں کوئی ظلم و زیادتی کرے, اگر آپ کے ساتھ میں کوئی زیادتی کرے یا آپ کو کوئی ستائے اور آپ بدلہ لینے پر آئے, تو کیا آپ کسی کو پانی پینے دیں گے؟ کیا آپ کسی کو کھانا دیں گے؟ کیا آپ کسی پر کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ آپ جب اس دنیا کے اندر میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کر رہا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا, اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ میں نماسیت کرتا ہے, اللہ کے ساتھ میں کفر کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کہاں اس دنیا کی حقیقت ایک مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا اور حقیر, کہاں اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس بات کی اختیار دیتا ہے کہ آیا وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں یا آخرت کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اختیار دیتا ہے, تو اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین کی اس اختیار کو چنا ہے جو اس دنیا سے بھی زیادہ حقیقت, اس دنیا سے بھی زیادہ اچھا ہے اور اس دنیا سے بھی زیادہ خیر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے حدیثیں اور یہ بزرگ رو رہے ہیں. بعد میں صحابہ کو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے تھے. رونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بدلے میں کس کو پسند کیا؟ آخرت کو پسند کیا, آخرت کو پسند کیا. تو جو دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی گھٹیا ہو, جو دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں کرتے, اتنی گھٹیا دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کرے گا. اتنی گھٹیا دنیا کو
اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محبوب رب العالمین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا کو اللہ رب العالمین ہی پسند کرے گا جو کہ ملعون زدہ ہے، جو کہ گھٹیا ہے، جو کہ حقیر ہے، جو کہ بالکل چھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اور چیز پسند نہیں آیا، کوئی اور چیز اللہ رب العالمین نے اختیار نہیں کیا؟ کیا اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے اختیار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ تو ہمیں عقل اور نقل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث بالکل موضوع ہے، حدیث بالکل ضعیف ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس بات کو بتلائیں جا کر کے عوام الناس کے اندر میں، اور آپ کے سامنے میں جب اس طرح کی کوئی باتیں بیان ہو، کوئی کسی طرح کی کوئی بات پیش کی جائے تو اس کی تحقیق کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، کوئی فاسق اگر تمہارے پاس میں کچھ بھی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، اس کی چھان پٹک کر لو، اس کو دیکھ لو، اس کو پرکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم اس کو کر لو اور کر لینے کے بعد تم کو پھر بعد میں پچھتانا پڑے، تم کو شرمندگی اختیار کرنی پڑے۔ اس لیے جو یہ حدیث پیش کی جاتی ہے سب کے سامنے میں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ چاند سورج نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو جنت اور جہنم نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا کی تخلیق نہ ہوتی، اس دنیا کو آپ کے صدقے میں بنایا گیا ہے، لہٰذا یہ حدیث بالکل من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محدثین نے اس حدیث کو اور اس طرح کے کئی احادیث جو آئی ہیں اس طرح قبیل کی ساری حدیثوں کو محدثین نے موضوع قرار دیا۔ محدثین کے نزدیک اس حدیث کا کوئی چلن نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، اور محدثین اس حدیث کو بالکل نکار چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ کوئی بھی بات آپ کے سامنے میں آئے اس کی تحقیق کر لیجئے۔ انشاءاللہ اور بھی کئی ساری باتیں جو کہ مارکیٹ میں چلی آ رہی ہیں، جو لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے اور لوگ کبھی کبھی گاہے بگاہے ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، انشاءاللہ ان ساری باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے میں کیا جائے گا اور آپ کو بتلایا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہونی چاہیے، جیسے محبت ہونی چاہیے ویسے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیا۔ اگر ہم ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، اگر ہم ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادت قبول فرمائے گا، اگر ہم ویسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں جیسا صحابہ نے کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ لا کر کے کھڑا کرے گا۔ ورنہ معاف کیجئے گا، محبت کے نام پہ ہم کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، کتنے لوگ راستے سے بھٹک چکے ہیں راستے سے محبت کے نام پہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو حقیقت حال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کو حقیقت سے باخبر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں الہ العالمین تو ان کی امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جو رزق حلال کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں الہ العالمین تو ان کی جد و جہد میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔